کیا مارس پر لائف ایگزسٹ کرتی تھی یا ابھی تک مارس پر لائف کا کوئی ایویڈنس ملا ہے یا نہیں؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا فیوچر میں مارس پر لائف پاسبل ہوگی؟ اس طرح کے مارس کے ریلیٹڈ بہت سے ہمارے کویسچنز ہیں جو کہ ان آنسرڈ ہیں۔ مارس پر لائف بھی ایک ایسی مسٹری ہے جو جنریشنز تک لوگوں کے لیے کیپٹیویٹنگ رہی ہے۔ کیا مارس پر زندگی ایک فیکٹ ہے یا فکشن، یا ان دونوں کے درمیان ہی کوئی اور چیز؟ چلیے اکٹھے اس ویڈیو میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ مارس، جسے ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، اس نے کئی سینچریز سے سائنٹسٹ اور ان لوگوں جنہوں نے مارس کے بارے میں سن رکھا ہے کے لیے دلچسپی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ پلینٹ سورج سے دور چوتھے نمبر پر ہے اور زمین سے 225 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ انٹرسٹنگلی یہ پلینٹ ارتھ کے ساتھ بہت سی سملیرٹیز بھی شیئر کرتا ہے۔ دوستو، اس فیکٹ کو جاننے سے پہلے کہ مارس پر لائف کی ریالٹی کیا ہے، ہم پہلے یہ جانتے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ مارس کو آباد کرنے کے لیے کیوں لگایا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ ارتھ پر لائف ایٹم بمز بننے کے بعد بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، کیونکہ اب کسی دن ارتھ پر ایٹامک وار شروع ہو جائے تو یہ دنیا ساری کی ساری تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ساری کوششیں انسانوں کے سروائیول کے لیے کی جا رہی ہیں۔ چلیے اب ہم اس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے مارس پر لائف کو انکور کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی ہیں۔ سائنٹسٹ نے اب تک بہت سے روبوٹس اور روور، جن میں سے ایک روور جو بہت زیادہ ہے، اسے کیوریاسٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اس روور کیوریاسٹی کا کام مارشین سرفیس کو ایکسپلور کرنا اور اس کے سیمپلز لے کر ارتھ پر بھیجنا ہے۔ یہ روورز مارس کی سرفیس کو کھود رہے ہیں، اسے سونگ رہے ہیں اور طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ایسے سائنز مل سکیں اور یہ پتہ چلایا جا سکے کہ کیا پاسٹ میں مارس پر لائف ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں، اور کیا فیوچر میں بھی اس کی پاسبلٹی ہے۔ دوستو، آپ کا یہ کویسچن ہوگا کہ کیا ان روورز کو کچھ ملا بھی ہے یا نہیں۔ ان روبوٹس نے بہت سے سراغوں پر سے پردہ ہٹایا ہے، جیسا کہ ان روبوٹس نے واٹر آئس اور اینشینٹ ریور بیڈز کو تلاش کر لیا ہے، جو کہ واضح طور پر یہ سجیسٹ کرتی ہے مارس پر لیکوڈ واٹر موجود تھا، جو کہ لائف کے لیے ایک لازمی ایلیمنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارس پر لائف پاسبل ہو سکتی ہے۔ کیا یہ اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا؟ چلیے اب ہم ان چیلنجز پر فوکس کرتے ہیں جو ہمیں مارس پر رہ کر فیس کرنا ہوں گے۔ دوستو، مارس پر رہنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور جیسے جیسے خیالات سوچے جا رہے ہیں وہ ایک فکشن سے کم نہیں ہے۔ مارس پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے کیونکہ یہ سورج سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس کے بعد آکسیجن کی قلت ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہوگی۔ مارس پر بالکل بھی ہوا نہیں ہوگی جس سے سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی، اور جیسا کہ آپ نے دیکھ اور سن رکھا ہے کہ مارس ایک ریڈ پلینٹ ہے، اس کی وجہ وہاں پر اٹھنے والے ڈسٹ سٹارمز ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے ڈسٹ سٹارمز نہیں ہوتے، اتنے جائنٹ ہوتے ہیں کہ یہ پورے پلینٹ کو کور کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے چیلنجز لائف کو بہت زیادہ ٹف بنا دیتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو مارس کی سرفیس پر برداشت کرنا امپاسبل ہوگا، لیکن سائنسدان اپنے کریٹیو آئیڈیاز کے ذریعے اس پزل کو آسان کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ چلیے اب مارس کی مسٹریز کو دیکھتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مارس پر سے لی جانے والی پکچرز میں بہت ہی عجیب شیپس کو نوٹس کیا ہے۔ کیا یہ ایلینز کی لائف کا سائن ہو سکتی ہیں؟ لیکن سائنسدانوں کے پاس ان آئیڈیاز کو کنفرم کرنے کے لیے زیادہ ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ دوستو، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایڈونچر ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ناسا، اسپیس ایکس اور بہت سی اسپیس ایجنسیز مارس پر اسپیس مشنز کی تیاری کر رہی ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی دن انسان اس ریڈ پلینٹ پر اپنے قدم رکھے، ہمارے لیے کتنا زیادہ ایڈونچرس ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ریئل لائف اسپیس ایڈونچر سے کم نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یہ رہی ہماری جرنی مارس پر لائف کو انکور کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس ایکسپلوریشن کو ہمارے ساتھ انجوائے کیا ہوگا۔ If you really enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe. Until next time, keep looking up,
keep wondering and keep exploring.